اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ انشقاق پڑھیں گے، اور سورہ انشقاق انہی صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی قیامت کا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ صورتیں پڑھ لے، سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق۔ سورہ انشقاق مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا۔ اصل میں جو لفظ ہے وہ ہے اذنت لربها، وہ اپنے رب کا حکم سنے گا، لیکن اذن لہ جو عربی زبان میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف اس نے حکم سن لیا، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس نے حکم سنا اور پھر مان لیا۔ ٹھیک ہے، تو اذنت لربها وہ اس چیز پر کان لگائے ہوئے ہے کہ اب اس کا رب جو ہے اس کو حکم دے، وحقت، اور وہ حق دیا گیا ہے، یعنی اس کا یہی حق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، اور زمین کے پھیلائے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے مطابق جیسے سورہ طٰہٰ میں بھی اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے ایک چٹیل میدان بنا دیا جائے گا جس پر نہ تم کوئی بل اور سلوٹ پاؤ گے۔ اور اسی طرح مستدرک حاکم نے مستدرک میں ایک بیان کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا کر بچھا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی۔ تو یہ چیز ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور ایک اور روایت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو پھیلا کر ایک سفید روٹی کی مانند کر دیا جائے گا، تو یہ ساری کی سارے سمندر، پہاڑ، اس کو سٹریچ کر کے جو ہے زمین کو سیدھا پھیلا دیا جائے گا، اور اول و آخر تمام انسان اس کے اوپر جو ہے وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ کان لگائے ہوئے اپنے رب کے لیے، اور وہ یہ حق دی گئی ہے۔ اس دونوں ان پانچوں کی پانچوں آیات میں جو ہے نا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی، یعنی جو کچھ اس کے اندر موجود ہوگا زمین کے اندر وہ سب کا سب جو ہے یہ باہر نکال دے گی۔ کیا کیا کچھ زمین کے اندر موجود ہے بتائیے، مائک آن کریں آپ میں سے کوئی، اور 1 2 3 کر کے بتا دیں کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ میم جو انسان مرتے ہیں وہ بھی تو زمین کے اندر جاتے ہیں۔ بالکل، جب انسان مر جاتا ہے تو خواہ وہ جلا دیا جائے یا اس کو دفن کیا جائے یا کسی بھی طریقے سے اس کی باقیات ہوں یا نہ ہوں، وہ سب بالآخر زمین ہی کا حصہ بن جاتا ہے ڈیکمپوز ہو کے۔ گڈ جی، اور جی معدنیات، معدنیات اور معدنیات جتنی بھی زمین کے اندر ہیں، پیٹرولیم، یہ وہ، اسی طرح جو ہے جو کچھ بھی زمین کے اندر جانور اور سب کچھ جس کی باقیات ہیں، وہ باقیات ایز اٹ از زمین اگل دے گی، سب کچھ باہر نکال دے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، پانی کا ذخیرہ ہے، سب کچھ زمین جو ہے، کیونکہ اس کو سیدھا کر دینا نا اللہ تعالیٰ نے، پھر پھیلا دینا نا، تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب باہر آ جائے گا۔ اور بھی اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لاوا لاوا بھی ہوتا ہے نا، آگ، لاوا اور پگھلی ہوئی چٹانیں جو ہیں۔ تو ذرا اس منظر کو ہم سوچے نا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی باہر آ رہی، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ یہ باہر نکال کر خالی کر دے گی، کیونکہ جب زلزلے آئیں گے نا، زلزلے آئیں گے زمین پھٹ جائے گی، اور جب زمین پھٹے گی تو پھر اس کے اندر سے سب کچھ باہر نکل آئے گا۔ کیا کیفیت ہوگی، وہ انسان کی تصور سے جو ہے وہ بیان ہے۔
جیسے سورہ عادیات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اور پھر کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبریں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی، پھاڑ دی جائیں گی، نکال دیا جائے گا، جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ جی سفینہ ابوبکر، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ نے مائک آن کیا ہے؟ ہاں جی، نہیں نہیں سوری، وہ غلطی سے ہو گیا ہے۔ اوکے، تو اب اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آسمان جیسی بڑی مخلوق اور زمین جیسی بڑی مخلوق، ایک جو ارتھ ہے نا، ارتھ کا جو والیوم ہے، جو اس کا سائز ہے، اس کے اوپر ایک انسان جو ہے نا وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک بڑا فٹ بال آپ لے، جو ایک فٹ بال ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک باریک باریک سی پینسل کی ٹپ کے ساتھ ایک ڈاٹ لگا دیں جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا۔ ایک انسان اور ایک زمین کی، ارتھ کی، یہ آپس میں نسبت ہے۔ اور پھر آسمان، اس کا تو کیا ہی کہنا، وہ کتنی ہیوج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ کان لگائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین اس بات پر کہ جو ان کا رب ان کو حکم دے تو وہ فوراً وہ کر گزرے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا ان ساری مخلوقات پر، یہ زمین، یہ آسمان اور یہ پہاڑ اور یہ سمندر، سیارے، ستارے، ہر چیز کو آپ نے قرآن پڑھا اور آپ نے اس میں بارہا یہ پڑھا کہ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اشرف قرار دیا ہے، اشرف المخلوقات۔ یہ سب کان لگائے میں اس چیز پر کہ جو اللہ ان کو حکم دے یہ فٹ سے مان جائے۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ چلے نان مسلم کو تو ابھی ہم چھوڑتے ہیں، ان کو ہم یہ رعایت دیتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جو مسلمان ہیں، ہم جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیا ہم کان لگا کے ہر وقت اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں؟ مجھے پتہ لگ جائے جلدی سے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں مجھ سے اور میں وہ کر گزروں، فوراً کر گزروں۔ اذن اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حکم سنا اور کر دیا، مان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کن کہنا ہے، ایک حکم ہونا ہے اور یہ زمین آسمان نے پھٹ جانا ہے۔ ہم میں سے ہیں ہمارے جذبات ایسے ہیں؟ کیا واقعی ہم 24 آورز اس خیال میں ہوتے ہیں کہ ابھی مجھے کوئی بات پتہ چلے گی، قرآن سے کوئی آیت میں سیکھوں گی یا کوئی صحیح حدیث میرے سامنے آئے گی اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا رب اس بات سے راضی ہوتا ہے، یہ کلمات پڑھنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے، یہ عمل کرنے سے میرا رب راضی ہوتا ہے، یہ کام چھوڑ دینے سے میرا رب راضی ہوتا ہے، اور جسٹ مجھے پتہ لگے اور میں وہ کر گزروں۔ ایک تو یہ نا کہ مجھے پتہ لگتا ہے اور میں کر لیتی ہوں، ایک یہ ہے کہ کیا میرے اندر یہ شوق ہے؟ بتائیے، کیا ہمارے اندر یہ شوق ہے؟ کیا ہر وقت ہمارے کان لگے ہوتے ہیں اس چیز پر کہ ہم یہ علم سیکھیں؟ اگر ایسا ہو، اور ایسا ہونا چاہیے، تو پھر کیا کوئی مسلمان، کوئی بھی مسلمان، مرد ہو یا عورت، وہ قرآن کا علم سیکھے بغیر رہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے پھر؟ کہ ہماری تو ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم کان لگا کے بیٹھیں اس بات پر، اس چیز کا شوق رکھیں۔ زمین اور آسمان دونوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَحُقَّتْ، ان کو یہ حق دیا گیا ہے، یعنی ان پر یہ فرض ہے، یہ ان کا حق ہے، ان پر ان کے رب کا حق ہے کہ جیسے ہی وہ بات سنیں اور وہ کان لگا کے رکھیں اس بات پر، اور جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے وہ فوراً اس پر عمل کریں۔ تو اگر ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے نا تو یہ ہونی چاہیے، یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اپنے اندر یہ طرح پیدا کریں گے تو دین کا علم سیکھ سکیں گے اور اس کا حق ادا کر سکیں گے۔
ورنہ تو سنتے رہیں گے اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑاتے رہیں گے، اور پھر یہ بھی کہ سنیں گے ہی نہیں، کوئی بلائے گا بھی تو وقت نہیں نکال پائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی بھی قرآن کلاس کا حصہ ہوتے ہیں جب، کتنی دیر کی وہ کلاس ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر آپ اس کو یاد بھی کرتے ہیں، سبق کو، اپنے تجوید کو دہراتے ہیں اور معنی یاد کرتے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، کتنی دیر لگ جائے گی؟ 3 گھنٹے، ٹھیک ہے؟ اب 3 گھنٹے میں، اور یہ مسلسل نہیں ہوتے 3 گھنٹے، آپ اس کو شیڈیول کر سکتے ہیں ایک کلاس کے علاوہ بھی ٹائم کو۔ اب آپ ان 3 گھنٹوں میں دنیا کے کوئی بھی کام کر سکیں، قرآن کلاس کو اگنور کر کے، قرآن نہ سیکھ کر، وقت نہ نکال کر، کوئی سا بھی کام آپ ان 3 گھنٹوں میں کرتے ہیں۔ اب اس کو رکھیے ایک طرف، چاہے وہ آپ کے گھر کے کام ہے، چاہے وہ آپ کی جاب ہے، چاہے وہ کوئی اور کام ہے، چاہے وہ سونا ہے، سستی ہے، کوئی ڈرامہ ٹی وی دیکھنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، اس کی ایک فہرست بنا لیں، وہ ایک طرف رکھیں اور دوسری طرف قرآن کی اہمیت کو رکھیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کون سا کام اس قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون سا کام جو دین قرآن کی اہمیت سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے نا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا رب ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اس کے بعد پھر حدیث۔ لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، ہم وقت ہی نہیں نکال پاتے اس چیز کے لیے کہ ہم سیکھیں، سمجھیں۔ تو پھر کہاں یہ کہ ہر وقت اس شوق میں رہنا، اس تڑپ میں رہنا کہ مجھے پتہ لگ جائے میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، مجھے پتہ لگ جائے کہ میں کس طرح سے صدقہ کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے پتہ لگ جائے کہ میں کس طرح اپنے رب کی تعریف بیان کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے پتہ لگ جائے کہ وہ کیسا سجدہ ہو کہ جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے پتہ لگ جائے کہ میرے اندر کون سی خرابیاں ہیں جس سے میرا رب مجھ سے خفا ہو سکتا ہے، مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا رب میرے لیے کیسے جنت کے راستے آسان کرے۔ پھر وہ تڑپ کہاں سے آنی جب ہمیں قرآن کی اہمیت کا ہی نہیں پتا؟ جب ہم اپنے سونے کو، اپنی کوکنگ کو، اپنے باقی کاموں کو زیادہ اہمیت دیں گے، اپنے آرام کو یا اپنی دیگر مفادات کو زیادہ اہمیت دیں گے دنیاوی، اور قرآن کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہی نہیں، تو پھر کیسے ہمیں سمجھ آئے گی؟ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے اور انسان کو ایک ڈیزگنیشن پر، ایک عہدے پر دنیا میں بھیجا ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں ہم سے کہ میں نے تو تمہارے لیے سب کچھ تمہارے لیے مطیع کر دیا تھا، زمین اور آسمان اور جانور، مویشی جانور اور ہوا کو اور پانی کو، اور تمہیں میں نے علم دیا تھا، اور میں نے تمہیں مسلمان پیدا کیا تھا، اور کائنات کی نشانیاں تمہارے ارد گرد پھیلائی تھیں، اور قرآن تمہارے گھر میں موجود تھا، پھر بھی تم نے وقت نہیں نکالا، پھر بھی وقت نہیں نکالا۔ بتائیں کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھ لیا کہ تمہارے اندر وہ شوق کیوں نہیں تھا جاننے کا کہ جس رب نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، وہ رب ایک مسلمان سے چاہتا کیا ہے؟ کیوں شوق نہیں تھا تمہارے اندر؟ کس چیز کی چاہ بھری ہوئی تھی تمہارے اندر؟ یہ جو ہم ڈیلی ریمائنڈر پڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے اوور آل پرسنالٹی بلڈ اپ کے لیے تو ہے ہی، لیکن خاص طور پر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم اس میں ایسے ریمائنڈر پڑھتے ہیں کہ ہم دیکھیں ہم کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا نیگیٹیوٹی ہے، ہم دیکھیں ہمارے اندر کیا پازیٹیوٹی ہے، ہم دیکھیں ہماری کیا پرائرٹیز ہے، یہ سارا کچھ ہم کیوں انلسٹ کریں؟
دیکھیں تو صحیح کہ ہماری زندگی میں، ہماری سوچوں میں، ہماری زندگی کی جو پرائیورٹیز ہیں، جو ہماری زندگی میں اہمیت رکھتی ہیں چیزیں، وہ واقعی اتنی ورتی ہیں، واقعی وہ اتنی حیثیت ان کی ہے کہ ہم ان کو اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنی عبادات کو اور ہم قرآن کو کہیں پیچھے پھینک بیٹھے. اگلی آیت بہت ڈرا دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف کشا کشا چلا جا رہا ہے، فملاقیہ تو پھر تو اس سے ملنے والا ہے. تو اپنے رب کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی عمر کے جس بھی حصے میں ہے، ذرا پلٹ کے پیچھے دیکھیں، ایک ریویو کریں جب آپ پیدا ہوئے تھے. اور بہت سارے ہمارے دور کے لوگوں کے دور میں چونکہ کیمراز بھی تھے اور تو بہت ساری تصویریں بھی ہوں گی. اگر ابھی بھی آپ کے پاس کوئی اسٹل فوٹوگرافس پڑی نہیں ہے آپ کے بچپن کی، ذرا نکال کے دیکھیے گا. قطع نظر اس کے کہ یہ ہونی چاہیے ہمارے پاس یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن ذرا نکال کے دیکھیے گا کتنا وقت گزر گیا، کتنا وقت گزر گیا. وہ کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے سے پانی ایک بار گزرتا ہے، اور وہ ایک بار عمر گزر گئی، اور کشا کشا ڈے بائی ڈے، لمحہ لمحہ ہم اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو ڈپریس نہیں کر رہی، میں صرف اس چیز کا احساس دلانا چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنی زندگی کن کاموں میں ضائع کر رہے ہیں. اور ابھی تک اس عمر میں بھی اگر ہم میں سے کسی کے 25 سال کی عمر ہے، کسی کی 40 سال کی ہے، کسی کی 45 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، اگر ابھی بھی اللہ کی رضا ہماری پریفرنس نہیں ہے، ہماری زندگی میں سب سے اوپر وہ ہماری پرائیورٹی نہیں ہے، تو ہم نے اپنی زندگی کو آگ لگا کے ضائع کر دیا ہے. میں آپ کو مثال دے رہی ہوں نا پچھلے کچھ دنوں سے رونالڈو کی اور 90 منٹ کے فٹ بال کے اس میچ کی. تو ہماری زندگی کے 90 منٹ میں سے کتنے گزر چکے ہیں، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آخری لمحہ کون سا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلنے والا ہے. اور کادحن کا مطلب ہوتا ہے محنت کرنے والا، مشقت. اب آپ دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ ایک مشقت میں ہوتا ہے، گروتھ ہو رہا ہوتا ہے، گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کی. پھر وہ گرتا پڑتا جب دنیا میں آتا ہے تو ایک مشقت میں آتا ہے، وہ کس طرح سے رحم مادر سے باہر دنیا میں آتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ کھانا سیکھتا ہے، وہ گرتا پڑتا چلنا سیکھتا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ آپ نے کوئی بہت ہی آرام دہ زندگی گزاری. حتیٰ کہ اگر کوئی سونے کا چمچ لے کے بھی منہ میں پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی زندگی بھی مشقت والی ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک صوفے پہ پڑا رہے گا اور وہ سب کچھ سیکھ جائے گا. دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے بھی مشقت کرنی پڑتی ہے. آپ اپنے 3 سال کے 2.5 سال کے بچے کو پلے گروپ میں داخل کرا دیتے ہیں آج کل، تو کیا آپ کیا سمجھتے اس پہ مشقت نہیں ڈال رہے آپ؟ تو انسان تو چاہے دنیا کمائے گا، ہے تو وہ مشقت میں ہی، اور پھر وہ لمحہ بہ لمحہ اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، مشقت کرتے کرتے تھکے. وہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ سورہ غاشیہ میں کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے تھکے ہوئے، لیکن پھر بھی ایٹ دا اینڈ وہ چہرے کیسے ہوں گے؟ جھکے ہوئے، شرمندہ. تو مشقت تو ہم نے کرنی ہے، اب وہ مشقت کی ڈائریکشن ہم نے چینج کرنی ہے. اور ڈائریکشن پھر کون سی ہوگی؟ صراط مستقیم کی.
محنت تو کرنی ہے، چاہے دنیا کمائے محنت تو کرنی پڑے گی، مشقت تو کرنی پڑے گی، ٹائم تو لگانا پڑے گا، زندگی تو گزرے گی، اس میں دن رات ایک ہو جائیں گے، تو کیوں نہ ہم وہ مشقت پھر صراط مستقیم پر لگائیں، کیونکہ ایک ایک لمحہ جو گزر جاتا ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو دی جاتی ہیں لیکن وہ اس کی قدر نہیں کرتا، ایک ہے وقت اور دوسرا صحت۔ اور نہ ہم اپنی صحت کی قدر کرتے ہیں، صرف زبان کے ذائقے کی خاطر ہم ایسی ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو ہماری صحت کو برباد کر دیتی ہیں، اور پھر کمزور مومن نہ عبادت اچھے سے کر سکتا ہے اور نہ حقوق العباد اچھے سے ادا کر کے اپنے لیے اجر کما سکتا ہے۔ اور اسی طرح وقت، ہم کیسے اس کو آگ لگاتے ہیں، کیسے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، حالانکہ ہر گزر جانے والا لمحہ ہمیں اللہ سے ملاقات کے قریب کر رہا ہے۔ اب میں سے کوئی جلدی سے 1 2 3 کر کے سم اپ کرے گا کہ ہم کیسے کیسے وقت کو ضائع کرتے ہیں، پریکٹیکلی ذرا بتائیے گا کہ کس طرح ہم ضائع کر دیتے ہیں، جلدی سے۔ فضول فضول گپ شپ میں، ٹیلی فون پہ یا ڈرامے دیکھ کے اس طرح سے اپنے قیمتی وقت کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ موبائل نہ پہ جانے بھی کہ بہت زیادہ وقت ہمارا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم گڈ تھنگس کو ہی سرچ کرتے ہوئے اپنا وقت کر لیتے ہیں، لسنرز کو سنتے ہوئے، یا ایون مطلب ہاں، اچھی کتاب کبھی موبائل پہ کم ہی سنتے پڑھی ہے۔ زیادہ ہے، عمل کم کرتے ہیں۔ ایک کو عمل کم سنتے ہے، پھر دوسری ویڈیو کھل جاتی ہے، اس کو سننا بیٹھ ہاں جاتے جی، ہیں، تیسری کو، اور ایٹ دا اینڈ عمل کے لیے وقت ہی نہیں بچتا۔ گڈ، جزاک اللہ بالکل۔ خیر۔ اور جی، اور میم سو کے بھی بہت سارا وقت ضائع سو کرتے کے ہیں۔ بہت زیادہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ کی سائنس کہتی ہے کہ 6 گھنٹے کی نیند بہت اچھی ہوتی ہے، بٹ 8 گھنٹے کی نیند بیوٹی سلیپ کہلاتی ہے، یعنی جب آپ 8 گھنٹے سو جاتے ہیں تو آپ بڑے اچھے ہوتے ہیں، صحت کے حساب سے، آپ کے باڈی کے حساب سے یہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ دین آپ کے چہرے کے اوپر رونق رہتی ہے، آپ کو بیوٹیفائی کرتی ہے۔ اگر آپ اس سے زیادہ سوتے ہیں یا اس سے کم سوتے ہیں تو پھر آپ لتھارجک ہو جاتے ہیں، آپ کیا اس کو بولتے ہیں اردو میں، پشمردگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی عائشہ، عائشہ ہے؟ جی عائشہ۔ جی جی میں یہ پوچھ رہی تھی، جیسے میری بیبی چھوٹی ہے تو وہ تو مجھے رات میں جگاتی رہتی ہے، تو مجھے تو کنٹینیوسلی میں نہیں سو سکتی 6 سے 7 میں، تو میرا تو ہے کہ میں اگر دن میں سو لوں تو پھر مطلب میرا بھی یہ ہے کہ میں زیادہ نیند میں آئے گا۔ نہیں، دیکھیں، آپ کو اپنی نیند کو شیڈیول کرنا پڑے گا۔ چھوٹے بچوں کی ماؤں کا اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ رات کو وہ سو نہیں پاتی۔ ایک چیز کرنی ہوتی ہے ماؤں نے جو یوزلی ہمیں پتہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں ایز سچ اس طرح سے ٹرین نہیں کیا جاتا، لیکن عام طور پر مائیں اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں سکھاتی ہیں۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی سلیپ ہیبٹس بنانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کی سلیپ ہیبٹس بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ، جیسے آپ اس کی ٹوائلٹ ہیبٹس بنا سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب ڈائپر نہیں ہوتے تھے اور مائیں واش روم چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتی تھیں، بالکل جب وہ پیدا ہوتے تھے تو اس سے تیسرے چوتھے دن وہ اس چیز کو شروع کر دیتی تھیں۔ تو یہ بڑے لوگوں کی بھی سلیپ ہیبٹس ہوتی ہیں، تو چھوٹے بیبیز کی بھی سلیپ ہیبٹ اور ٹوائلٹ ہیبٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں، اور یہ مائیں بنا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم کر نہیں پاتے اس چیز کو۔ ہم کہتے ہیں کہ بس، اور ڈاکٹرز بھی آج کل کے ماشاءاللہ وہ یہ کہتے ہیں جی سونے دے بچے کو جیسے سوتا ہے اور جاگنے دے جیسے جاگتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے جب اسکول آپ داخل کرواتے ہیں بچے کو، پھر بناتے نا ہیبٹ اس کی سونے جاگنے کی۔ تو اگر ہم واقعی کوئی مطلب سنجیدہ ہے اس معاملے میں کہ ہم کچھ کریں، کچھ سیکھنے کے لیے کوئی وقت اسپیئر کریں اپنی، اور اپنی نیند کو مینیج کریں، تو پھر ہمیں بچوں کی یہ ہیبٹس بنانی پڑیں گی۔ اینڈ سیکنڈلی، کہ اگر جب تک یہ ہیبٹ نہیں ڈیولپ ہوتی بچوں میں، تو آپ اپنی نیند کے 8 گھنٹے ڈفرنٹ ٹائم لیپس میں کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پھر آپ ایکسٹرا نہ سوئیں، اور جو آپ نے کام کرنے ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں، اور کیسے ہم وقت ضائع کرتے ہیں، جلدی سے بتائیے۔ میں بتاؤں؟ جی جی، بتا دیں، میں بتاؤں جی گی۔ میم، ہوں۔ جی قرآن پاک کو نہ پڑھنا، دین سے دوری، دین سے دوری مطلب ہو جاتی ہے بندے کی، اور یہ وقت کا ضائع ہی کرنا ہے نا، کہ اس دین کی سے دور ہو جانا ہے۔ ہاں، اس کی وجہ ہی تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہوتا۔
میرا مطلب میں لٹرلی بہت دفعہ اتنے سال ہو گئے ہیں نا، ہم لوگ ڈور ٹو ڈور کاموں میں لگے رہنا، کاموں کاموں میں میں. لگے رہنا. اوکے چلے، نبیلہ نے جزاک اللہ خیر فروات. جی نبیلہ. فون پر بہت زیادہ بات کرنا یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت زیادہ بات لمبی کرتے لمبی رہنا باتیں بہت دیر کرنا، تک. لمبی لمبی باتیں کرنا ان لاجیکل. جیسے ہم ابھی جی قرآن ربانی ان کی ورک شاپ میں بھی بات کر رہے تھے نا، کہ جب ہم تھرڈ پرسن کو چھوڑ دیں نا اس کے بارے میں بات کرنا، جس سے آپ بات کر رہے ہیں آپ کسی تیسرے کے متعلق بات نہ کریں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ باتیں نہیں ہوتی کرنے کے لیے. اور اس کے بعد اگر ہمیں اپنے وقت کی قدر ہو تو پھر ہم نہ تو موسم کا حال پوچھیں گے ہر 2 منٹ بعد، نہ ہی یہ کہیں گے اور سناؤ. ٹھیک ہے، ضرورت ہی نہیں ہوتی اور سناؤ. آپ روز فون کر لیں، آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ روز فون کر لیں. ہارڈلی آپ کے پاس 1 یا 1.5 منٹ ہوتا ہے، مطلب آپ اس کے بعد باتیں ختم ہو جاتی ہیں. 1 یا 1.5 منٹ، اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اور اگر آپ مطلب کچھ 2 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد کرتے ہیں، تب بھی اگر آپ کسی تیسرے پرسن کو اور موسم کو، گرمی اور سردی کو اور مہنگائی کو، یہ 3 چیزیں نکال دیں، تھرڈ پرسن، مہنگائی اور موسم، آپ دیکھیے آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی کرنے کے لیے، کوئی خاص بات نہیں. جی. اور باقی بینگ لیڈیز ہم لوگ نا کچن کو بھی بہت ٹائم دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو شیطان یہ انسان کو اتنا متزین کر کے بتاتا ہے کہ بھئی یو آر مینیجنگ یور ریفریجریٹر، اور یہ جیسے 1-2 دن پہلے میں نے دھویا رمضان کے لیے، یہ بھی ایک ہماری بنی ہوئی شروع سے عادت ہے کہ آپ نے وہ کرنا. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ میں نے ذہن میں رکھا تھا کہ بس آدھے گھنٹے میں ہو جائیں گے دونوں فریزر، بٹ وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ بیچ میں بچے بھی اسکول سے آگے، پھر مجھ سے مینیج ہی نہیں ہو رہا تھا. تو ہم لوگ پتہ نہیں یا کیلکولیٹ نہیں کرتے ٹائم، یا ہم سے کیوں اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، یا شاید وہی بات ہے کہ وقت کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس، کہ پھر باقی ساری چیزیں، نماز کا ٹائم، ہر چیز نے اتنی افیکٹ ہو گئی اس سے. تو شاید ہمیں بس یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم مینیج کر رہے ہیں، بھائی ہم تو پہلے ہی چیزیں بہت سارے گھر کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نا، ہم خواتین یہ کرتی ہیں کہ ہم بے وقت بے کام شروع کر دیتے، بے وقت بے تکا کام شروع کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹلی یہ اصل چیز، بات یہ یہ ہے کہ پوائنٹ ہمیں ہے. ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی. اور ٹائم مینجمنٹ میں آپ دیکھیے کہ اگر 2 فریزر ہے نا آپ کے گھر، اور آپ نے ظاہر ہے آپ رمضان کے لیے کچھ چیزیں فریز کر کے رکھنا چاہتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ رمضان میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے آپ پہلے بنا کے رکھ لیتے، کیونکہ ہماری قوم کا ایک مزاج بن گیا نا کہ رمضان کو ہم نے کھانے پانی کا مہینہ بنا دیا. تو اگر فوراً آپ کہیں گے نا کہ نہیں بنانا ہم نے کچھ بھی گھر میں، اور رمضان میں تو کچھ بھی نہیں بنانا، تو گھر والے اٹھا کے آپ کو باہر پھینک دیں گے، ہے نا. وہ میں نے اس طرح کے مشورے شروع میں دیے تھے، تو میں نے اپنی بھابھیوں کو ہی دیے تھے، تو میرے بھائیوں نے کہا کہ آئندہ ہماری بہن سے بات نہیں کرنی آپ نے. تو یہ جو بات ہے نا، یہ چونکہ مزاج بن گیا، تو آپ کو ظاہر رمضان سے پہلے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اکٹھا ایک کام پھیلا لیں، آپ اپنی نمازوں کے ساتھ اس کو شیڈیول کریں، اور دیکھیں کہ کتنے وقت میں آپ بہترین طریقے سے کون سا کام کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس میں یہ سارے ضروری کام میں کرنے ہی ہیں، تو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور پھر اس کو آپ اور فعال بنا سکتی ہیں کہ آپ فریزر یا فریج کو صاف کرتے کرتے ساتھ ساتھ کوئی تسبیح پڑھ لیں، کوئی اللہ کا ذکر کر لیں، درود شریف پڑھ لیں. ٹھیک ہے، اور یا پھر کسی بھی قسم کے کوئی اذکار کر لیں، یا قرآن کی تلاوت سن لیں. آپ جیسے مطلب آپ کا آج کا لیسن ہو تجوید کا، تو ان آیات کو رپیٹ پہ لگا کے تو سنتے رہیں، وہ بار بار رپیٹ ہوتی رہیں گی، آپ کی تجوید کا بھی اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی ایک میم اس کے علاوہ میں یہ ٹپ دینا چاہوں گی کہ جیسے آج کل ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں PDF پڑھنے پہ لگا دی ہے، تو وہ بڑے پیارے PDF ماشاءاللہ طہارت کے اور رمضان کے جو آپ نے ماشاءاللہ شیئر کیے ہیں. تو میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جب کوئی میں لسنر موٹیویشنل یا کوئی ایسے سن رہی ہوتی ہوں، تو ایک کے بعد دوسری ویڈیو پہ بہت آگے اس میں ٹائم ویسٹ. PDF میں ہم جتنا ٹائم ماشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اسے امبائب کر لیتے ہیں، ایبزارب کرنے کے بعد الحمدللہ پھر اسی جگہ بک مارک لگا کے پھر ویٹ کرتی ہوں کہ اپنے سارے کام کر کے میں پھر اس طرف آؤں. تو ہم نے بک ریڈنگ کی ہیبٹ بھی ڈیولپ کرنی ہے، اس میں پھر انشاءاللہ اچھا اسٹف پھر اللہ کرتا ہے کہ گائیڈ ہو ہی جاتا ہے انشاءاللہ. اور وہ آپ کو مل جاتا ہے اسٹف جب آپ نے وہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھو کہ ٹائم کو مینیج کرنا اور ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کو ختم کرنا جو ہے
نبیلہ انشاءاللہ یہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، تو یہ ساری بکس انشاءاللہ جو چونکہ انہوں نے پڑھانا ہے سدرا نے، تو اس لیے ان کو ہم نے پہلے دے دی ہیں کتابیں، تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری بکس جو ہیں یہ ہم پڑھیں گے اپنے نیکسٹ سیشن میں، جب ہم قرآن دوبارہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم یہ ساری بکس جو ہیں ساتھ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی جو بک میں پڑھوں اور یہ پڑھتی ہوں اور مجھے اچھی لگتی ہے تو میں انشاءاللہ العزیز اس کو آپ کے ساتھ کلاس میں شیئر کروں گی، ہمیں تھوڑا سا ٹائم ہم انشاءاللہ اس میں کریں گے مینیج، ٹھیک ہے؟ اچھا اب آپ دیکھو کہ ایک فیکٹ ہے، اور وہ فیکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ فیکٹ ہے، زندگی گزر رہی ہے اور گزرتی چلی جا رہی ہے، جو ہم پیچھے سال گزار چکے اور اس میں ہم جو کوتاہیاں کر چکے اس کو ہم ریپلیس تو نہیں کر سکتے، سبحان اللہ ہمارا رب بہت رحیم ہے، تو اس پر تو ہم کریں گے استغفار، ٹھیک ہے؟ اور بہت اچھی سی استغفار، اور استغفار پھر کیا ہے؟ استغفار کرنے کا کام ہے، ٹھیک؟ صرف زبان سے نہیں، زبان، دل اور پھر اس کے اوپر عمل بھی، تو اگر ہم نے جس بھی معاملے میں کوتاہی کی ہے پہلے اپنی زندگی میں، اب ہم اس کو ریپلیس کریں گے اچھے کاموں سے، جیسے ایک وہ سنگر تھے نا، نام ان کا مجھے یاد نہیں ہے، پاپ سنگر تھے، تو پچھلے میرا خیال ہے 1 یا 2 دہائیوں پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ بہت ریگریٹ میں تھے کہ میں نے اپنی ساری زندگی، ہی واز جسٹ ان ہز ارلی 40s، تو وہ کہتے کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا وہ گناہ کے کام میں بڑی مشقت کی اور میں اس مقام پہ پہنچا، مجھے بہت افسوس ہے اس چیز کے لیے، تو وہ بار بار ریگریٹ کرتے تھے، تو ان کو جن مطلب جو ان کے وہ تھے مینٹر تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ اب آپ نے جتنی مشقت گناہ میں کی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ مشقت آپ نیکی میں کریں، جو سبحان اللہ وہ پھر جو ہے وہ سبحان اللہ ایک مبلغ بن گئے باقاعدہ، اور ماشاءاللہ اپنی مطلب انہوں نے خود بتایا کہ وہ کتنی محنت سے اب نیکی کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو کریں گے انشاءاللہ، ہم سب نے وعدہ کرنا ہے یہ اپنے ساتھ، اور آپ سب کو پتا ہے کہ وعدہ بھی پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، اور روزوں سے پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کرا دوں آپ سب کو کہ اگر کسی کے کوئی قضا روزے رہتے ہیں پچھلے رمضان کے، تو یہ بس آخری آپ کے پاس 15 دن رہ گئے ہیں، اپنے روزوں کی قضا ادا کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی بھی اتنا ڈیلے نہ کیا کریں، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی صحت کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس قابل رہیں گے یا نہیں، تو جس کے جتنے روزے قضا ہیں، اگر آپ نے بچوں کی پیدائش یا رضاعت میں یا کسی بیماری میں یا حیض کی وجہ سے، نفاس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اپنے روزے چھوڑے ہوئے ہیں، ان کی قضا کو پورا کیجئے یا ان کا فدیہ دیجئے، تاکہ آپ کا اکاؤنٹ روزوں کا سیٹ ہو جائے اللہ کے پاس۔ نمازیں جو ہیں ان کی ہم قضا نہیں کر سکتے اس طرح سے، تو اس پر بہت استغفار، بہت استغفار، بہت استغفار، اور نوافل کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، اور کیونکہ نوافل جو ہیں وہ پھر فرائض کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میزان میں ڈالے جائیں گے، لیکن ایک فرض کے لیے پتہ نہیں کتنے کتنے نفل دینے پڑیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں اور ہم سے آسان حساب لیں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی پردہ کرنے میں کوئی لباس کے معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے، اب اس کو ریپلیس تو نہیں کر سکتے، اس پر استغفار کریں گے اور فوراً اپنی اعمال کا جائزہ لیں گے، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، اپنی وارڈروب چیک کیجئے، اس میں جتنے بھی ایسے لباس ہیں فینسی جن کی آستینوں کے نیچے لائننگ نہیں ہے، اس کو لائننگ لگائیے، جو باریک دوپٹے ہیں ان کے نیچے آپ چائنا سلک کی لائننگ لگا سکتے ہیں، پریکٹیکلی یہ بہت سہولت رہتی ہے، اور میں پرسنلی میں نے یہ کیا بھی ہے، جو میری شادی ہوئی تھی تو دوپٹے جو باریک تھے تو میں نے چائنا سلک کے دوپٹے لے کر سیم کلر میں ڈائی کرا کے نیٹ کے دوپٹوں کے نیچے اور شفون کے دوپٹوں کے نیچے ان کی پوری لائننگ لگا لی تھی، اور سبحان اللہ وہ اتنی اچھی رہتی ہے، بس تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے بیچ میں بھی ٹانکے لگانے پڑتے ہیں۔ اور اسی طرح
آپ کی وارڈروب میں جو کوئی ایسے ٹراؤزر ہیں جو آپ پہنتے ہیں تو ٹخنے کھلے رہ جاتے ہیں، یا نماز میں اس میں پاؤں ٹخنے ایڑیاں کور نہیں ہوتی، ان کو آپ جو ہیں تھوڑا اس پہ کوئی ڈیزائننگ ایسی کر لیجئے، کوئی پیچ لگا لیجئے، ایکسٹینشنز لگا لیجئے، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں ان کو درست کیجئے تاکہ ٹخنے جو ہیں وہ آپ کے کور رہیں گھر کے اندر بھی، نماز کے دوران خاص طور پہ ایڑی کا حصہ اور ٹخنے اور پاؤں کی پشت جو اوپر سے ہوتی ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کیا کیجئے۔ اور بھی جو بھی معاملہ ہے، اگر کہیں زبان کی کوئی کوتاہیاں ہیں تو اس کو بھی اب آج سے ابھی سے انشاءاللہ اپنی زندگی کو ریکیپ کرتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی سیکنڈ آپشن ہے نہیں، کیونکہ ہر لمحہ جو گزر گیا سو گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام کرنے، اس کے علاوہ اگر کوئی نظر ہے جو ہم نے مانی تھی پوری نہیں کر پائے، کوئی قسم ہے جی فدیہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے رمضان کے روزے جو قضا ہوئے ہیں حیض کی وجہ سے، ان کی قضا ساتھ ساتھ کرنی تھی پوری، تو اب بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب اول تو نیت یہ کرنی ہے کہ ان کی قضا ادا کریں، لیکن یہ کہ فدیہ بھی ادا کر دیں، فدیہ بھی ادا کر دیں، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اب اگر ہم نے اتنے روزے اکٹھے کر لیے ہیں تو کیا پتہ ہے آگے ہمارے پاس اتنی مہلت ہے یا نہیں، تو فدیہ ادا کر دیں۔ اور سہولت کے ساتھ، جیسے پہلے بھی بہت دفعہ یہ چیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، آسان روزے ہوتے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گرمیوں میں چھوڑے تھے تو گرمیوں میں پورے کرو، سردیوں میں اپنے روزوں کو پورا کرے، جتنی بھی پیچھے قضائیں آپ کی انشاءاللہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ابھی جتنی دوڑ دھوپ ہم نے کرنی ہے نا، جو مشقت ہم نے لینی ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے علاوہ جن کے اوپر حج فرض ہے، قطعی بڑھاپے کا انتظار نہ کریں۔ آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، حج آپ کے اوپر فرض ہے اور آپ کر سکتے ہیں، تو فوراً سے پہلے اپنے حج کی کوشش کریں، کیونکہ اگر اس کو ادا کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو وارث کرے تو بڑی مہربانی، نہیں کریں گے تو جواب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح دیگر عبادات، پھر اسی طرح اگر آپ کے ساتھ آپ نے کسی سے قطع رحمی کر رکھی ہے تو اس صلہ رحمی کی کوشش کریں، کوئی آپ سے بہن بھائی ناراض ہے تو صلح کی کوشش کریں، اپنے تئیں تو پوری کوشش کریں نا، آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس کے دل میں بھی رحم ڈال دے، دوسرے کے دل میں بھی، لیکن اگر ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا نہیں مانتا تو اللہ تو سبحانہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آپ نے سچی نیت سے کوشش کی تھی، کوشش کرتے رہیں تھوڑی تھوڑی، وقفے کے ساتھ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اور ہماری زندگیوں میں کون کون سی کوتاہیاں ہیں، آپ میں سے کوئی اور ان کے علاوہ جو میں مینشن کر چکی ہوں، ان کے علاوہ ایک اور چیز، اور وہ یہ کہ ہم وقت کیسے ضائع کرتے رہے، اب ہم نے نہیں کرنا، اب ہم نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنا ہے جو ہمارا وقت ضائع کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ناول ریڈنگ ہے، چاہے وہ آپ مطلب کوئی کسی قسم کی ٹی وی واچنگ ہے، تبصرے سننا ہے، اخباریں پڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ اتنی اخباریں پڑھتے ہیں، اتنے کالمز پڑھتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ کیا ایک گھریلو خاتون جو ہے، ٹھیک ہے، پڑھی لکھی ہیں، اگر آپ ہر بندے کی رائے پڑھ لیں گی، ہر کالم نگار کا کالم پڑھ لیں گی، ساری اخبار پڑھ لیں گی، تو آپ کیا کر لیں گی؟ کچھ کر سکتی ہیں کیا آپ کے اختیار میں؟ کیا آپ ایکٹیوسٹ ہے؟ اگر آپ ایکٹیوسٹ ہے تو پھر تو آپ پڑھیں، کیونکہ آپ نے قوم کو بیدار کرنا ہے، آپ کوئی کسی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا کام کرنے کے لیے اپڈیٹڈ رہنا ضروری ہے، پھر تو آپ کریں۔ لیکن اب آپ گھریلو خاتون ہیں، آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، آپ جو جاب کر رہی ہیں، جو کام کر رہی ہیں، اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس چیز سے، تو ٹھیک ہے آپ اپڈیٹڈ رہیں ملک کے حالات سے، ایک دفعہ آپ خبریں ہائی لائٹس پڑھ لیجئے یا سن لیجئے، دیٹس انف۔ ہر ٹی وی چینل پر ہر ایک کا تبصرہ سننا، تو جس جگہ پر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے تھے کل تک، آج صبح تک، بس اب نہیں کرنا، بس اٹس انف، بہت زندگی ضائع کر لی، اب نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اب اس کے علاوہ مجھے بتائیے اور کون سی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں، اب آگے ہم نے نہیں کرنی؟ جی رخسانہ مختصراً سا بتائیے جی جی میم، کپڑوں پہ، ڈیزائننگ پہ،
یہ بھی ہم بہت ٹائم کپڑوں کی ضائع کرتے ہیں. ڈیزائننگ یہ مباح میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, مباح ہے. کپڑے سینا جو ہے ایک ضرورت کا کام ہے اور کرنا ہوتا ہے. اب اس میں ہم ایک ایک شرٹ کا گلا بنانے میں نے اللہ رحم کرے خود بھی یہ کام بہت کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے ڈیزائننگ کے شوق میں, کہ اس کو بنانے میں اور اس کو سنوارنے میں کپڑے کو اتنی دیر لگاتے ہیں ہم. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ نمازوں کے اول اوقات تک ضائع کر دیتے ہیں. اور اول اوقات تو چھوڑیں, میں نے مطلب بیکنگ میں, کوکنگ میں, سٹچنگ میں بعض اوقات انسان اپنی نماز جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. تو مباح کو میں اگر ہم ٹائم زیادہ لگا رہے ہیں تو اس کو کٹ شارٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ کام ہے کرنے تو ہیں ہی, کپڑے بھی سینے ہیں اور ظاہر پکانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, سارا کچھ کرنا ہے. تو اس کو کٹ شارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. بس جو کل تک غلطیاں کر دیں, اب نہیں کرنی آگے. جی, اور جزاک اللہ خیر رخسانہ. شاپنگ کرنے میں بہت لگاتے ہیں ٹائم. سوری, کس چیز میں؟ شاپنگ کرنے جاتے ہیں. یہ بہت فضول کام ہے. بازار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مبغوض جگہ, ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بازار ہے. بازار میں شیطان جو ہے وہ جھنڈے گاڑتا ہے اپنے اور انڈے دیتا ہے وہاں پہ. مطلب وہ اس کی ذریت پھیلی ہوئی ہوتی ہے بازار میں, اور کیا کچھ خرابیاں بازاروں میں نہیں ہوتی. اور ہمارے ہاں وہ جیسے آج کا ریمائنڈر تھا نا, کیا چیز مجھے خوشی دیتی ہے, تو ونڈو شاپنگ. اور پہلے تو اٹھ کے بازار جاتے تھے ونڈو شاپنگ کے لیے, ہم بور ہو رہے ہیں چلے جی باہر چلتے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے کے لیے, کسی مال میں چلے جاتے. لیکن اب باہر جانا بھی نہیں پڑتا, گھر بیٹھ کے آپ آن لائن شاپنگ کی وہ کھول لیتے ہیں سائٹس, اور پھر اس کو سکرول کرتے رہتے ہیں, اور یہ چیز دیکھ اور وہ چیز دیکھ, اچھا فلاں پہ سیل لگی ہوئی ہے, فلاں پہ سیل لگی ہوئی ہے. نہ کچھ خریدنا ہے, نہ ضرورت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں. بس اب یہ کام نہیں کرنا. ایک ایک چیز کی میچنگ کے لیے خوار ہوتی دیکھی ہیں میں نے عورتیں, سارا دن نمازیں قضا, بچے گھر میں ہیں, نہ کھانے کا, نہ پینے کا, نہ کوئی اور پڑھنے پڑھانے کا کام. ایک دوپٹہ میچ کرنا ہے, ایک لیس میچ کرنی ہے, 20 دکانیں پھریں گی. اللہ ہم پہ رحم کرے. شیطان نے ہمارے لیے کیسی کیسی چیزیں یہ مزین کر کے رکھ دی ہیں, اللہ ہم پہ رحم کرے. تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر سنتیں اپناتے ہیں نا, وہاں سادگی بھی اپنا لے, بڑے فائدے میں رہیں گے, بہت فائدے میں رہیں گے. جی فوزیہ. جی اسی طرح پھر ہم لوگ نا گھر کی صفائی ستھرائی میں حالانکہ پوچی سے یا ویسے صفائی سے کام چلتا ہے, لیکن ہم لوگ دھونے میں اور ایسے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جنرل صفائی انسان ہفتے میں 1 دفعہ کر لے, لیکن نہیں ڈیلی, بس اس پہ بہت زیادہ ڈیلی کرنا ہوتا ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی جب ہم ٹائم مینجمنٹ پہ ورک شاپ کرے تھے تو میں نے اس میں کچھ آئیڈیاز بھی دیے تھے کہ کس طرح ہم اپنے گھر کو ایک روٹین میں صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں, کہ ہمیں ڈیلی بیسس پر اس کے اوپر 2-2.5 گھنٹے 4 گھنٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض خواتین کو فوبیا ہوتا ہے گھر کو صاف رکھنے کا, اور وہ پھر وہ فوبیا بن جاتا ہے, اور وہ ایک بیماری بن جاتی ہے کہ وہ جب تک ایک ایک چیز ایک ایک اس کو دھو دھلا کے صاف نہیں کر لیتی اپنے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق, تو ان کو چین نہیں آتا. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا تھا کہ گھر کو روز دھویا تھا یا نہیں, چمکایا تھا یا نہیں. ہاں, صفائی نصف ایمان ہے, پاکیزگی کا خیال رکھا جائے گا, گھر کو صاف رکھا جائے گا, لیکن اس میں مبالغہ نہیں کیا جائے گا. تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے گھر کو مینیج کرنا ہے. سبحان اللہ. جی عائشہ. جی میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ عمان میں کیونکہ میڈز نہیں ہوتی تو میں خود ہی سارا کام کرتی ہوں. تو میں یوں کرتی ہوں کہ مطلب جنرل صفائی تو ہوتی ہے, تو ایک دن میں ایک پورشن رکھ لیتی ہوں, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ. جیسے کچن کا ہے, کیبنٹس میں نے صاف کرنے, یا مطلب یہ کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ شیڈول میں آ جاتا ہے کہ اب یا کسی دن صوفے مطلب صوفوں کو اس طرح سے کرنا ہے کہ روز نہیں کہ روز ہی کیبنٹ صاف ہو رہے ہیں, روز ہی اس طرح تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں شیئر کروں کہ اس طرح سے آپ ٹائم مینیج کر سکتے ہیں. جزاک اللہ ایک خیر. چیز آپ بالکل, آپ جزاک اللہ خیر. شیڈیول بنا لینا پہلے ہی. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی سنت پہ چلتا ہے, اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ پلاننگ کر کے چلے. ٹھیک ہے, آپ پہلے پلان بنائیں, اپنی شیڈیول بنائیں نا. آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کاغذ قلم چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ کتنی بہنیں ہیں جو ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں, اسکول گئی ہیں,
कॉलेज गई हैं, यूनिवर्सिटी गई हैं, लेकिन शादी के बाद कागज कलम क्यों छोड़ देते हैं? बनाए शेड्यूल अपने, पकड़े अपनी कागज अपने कलम पकड़े। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, जिस भी हद तक आप कर सकते हैं उसको प्लान करें, बनाएं शेड्यूल, मंथली बेसिस पे बनाएं, महीने में एक दिन फलां तारीख कैलेंडर खोले, ये काम करना है, फलां तारीख ये काम करना है, इतने बजे से इतने बजे करना है। आप देखिए कि कैसे आपके पास वक्त की बचत होती है और कैसे फिर आप उस वक्त को अल्लाह की रजा में लगा सकेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सब मुशक्कतें आप बर्दाश्त करेंगे ना, आज से कल तक जो हो गया सो हो गया, बस आगे नहीं, ठीक है? आगे नहीं हमने वक्त को जाया करना इंशाल्लाह, आगे हमने उसको बेहतरीन तरीके से अल्लाह ही की राह में लगाना है इंशाल्लाह, ठीक है? तो क्या फायदा होगा? फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा। तो क्या होगा फिर नामा अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। जब नमाजें खूबसूरत हो जाएंगी, सुकून से नमाज पढ़ेंगे, दौड़ा दौड़ी वाली नमाज नहीं होगी, जब सुकून से अच्छा सा वजू करेंगे, जब कुरान पढ़ेंगे, सीखेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो फिर क्या होगा? दाएं हाथ में नामा अमाल मिलेगा और फिर अल्लाह ताला आसान हिसाब लेंगे। और ये आसान हिसाब क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत आयशा से बात करते हुए कि जिससे अल्लाह ने हिसाब लिया ना वो मारा गया। तो हजरत आयशा कहती हैं कि अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमाते हैं वो सौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, कि हिसाब तो लिया जाएगा, हाँ आसान हिसाब होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये आसान हिसाब ये है कि उसको जो है पूछा ना जाए कि तुमने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया, यानी उससे बगैर फिर पूछे उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस जन्नत में दाखिल कर देंगे। अगर अल्लाह ताला ने ये पूछ लिया ना कि तुमने फलां फलां काम तुमने क्यों किया और तो फलां काम करने का तुम्हारे पास क्या उज़र था, क्या बहाना था, या क्या नहीं किया, तो बस फिर वो मारा गया। तो ऐसा शख्स जिसको दाएं हाथ में नामा माल दिया जाएगा, उससे ये पूछगछ नहीं होगी। अल्लाह हम पे रहम करे, अल्लाह मुहासिबना हिसाबन यसीरा, अपनी दुआओं में शामिल करें। अपने जो लोग आपके दुनिया से चले गए हैं, आपके प्यारे चले गए हैं, आपके अजीज अकरबा में से जो भी, तो उनके लिए यही दुआ किया करें, अपने लिए भी, अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी, कि अल्लाह मुहासिबना हिसाबन यसीरा व यनकलिबु इला अहलिही मसरूरा, और वो अपने लौटेगा अपने घर वालों में मसरूर, खुश। आपको जैसे पहले भी हमने ये पढ़ा था ना कि सब एक दूसरे को पहचान रहे होंगे, तो बिल्कुल ये वो सीन है बचपन से आपने रिजल्ट डे पर देखा होगा कि जब आपको कोई पोजीशन आपकी आती थी और आपको वो चीज, वो सर्टिफिकेट या कोई ट्रॉफी या मेडल दिया जाता था, तो कैसे आप खुशी खुशी से भागते हुए अपने अम्मा अब्बा के पास आते थे, अपने घर वालों में आते थे, और फिर घर आके भी एक एक को दिखाते थे, दादा को, दादी को, चाचा को, जो भी घर में रहते हैं उनको दिखाते कि ये देखेंगे आई अचीव दिस थिंग। तो उस दिन वो ऐसा ही खुश होगा और वो अपने घर वालों को पहचान रहा होगा। और सुभान अल्लाह, इसमें एक ऐसे घराने की पिक्चर हमारे सामने आ रही है जो सबके सब खुश होंगे, है ना? सबके सब कामयाब होंगे। वो कितने खुश नसीब घराने होंगे ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे घर वालों को भी, हमारे घरानों को भी ऐसा ही करे। सब वहां राजी, खुश, अपने नामा अमाल दाएं हाथ में पकड़े हुए, खुशबाश अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। लेकिन दूसरा शख्स, व अम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही, दूसरा वो शख्स है जिसकी किताब उसके पुश्त के पीछे से उसको पकड़ाई जाएगी। फसौफ यदउ सुबूरा, वो अनकरीब पुकारेगा हलाकत को, वो शर्मिंदगी, वो परेशानी, वो पशेमानी, वो खौफ सजा का। और जो इससे पहले वो कब्र में नजारे देख चुका होगा, तो वो फिर मौत को पुकारेगा। एक और जगह आता है कि वो उस दिन मौत को पुकारेगा, उसे कहा जाएगा एक नहीं बहुत सी मौतों को पुकारो, लेकिन फिर उस वक्त मौत नहीं आएगी। ये बिल्कुल ऐसी कैफियत है कि इंसान शर्मसार होता है और वो कहता है जमीन फटे और मैं उसके अंदर धंस जाऊं और कोई मुझे ना देख पाए। तो वो लोग जो दुनिया में वक्त की कदर नहीं करते, जो सही जगह पर अपने वक्त को इस्तेमाल नहीं करते और वक्त को जाया करते, अल्लाह ताला हम पे रहम करे। हम किन किन कामों में वक्त को जाया करते हैं, अल्लाह हम पे रहम करे। एक ही जगह पर बैठे घंटों गुजार देते हैं, अल्लाह हमें माफ करे, अल्लाह ताला हमें माफ करे, बिला वजह बेकार की चीजों में। तो ये कौन होगा?
وہ یسلا سعیرہ، اور وہ جلے گا بھڑکتی آگ میں، انہ کان فی اہلہ مسرورا، بے شک وہ تھا اپنے گھر والوں میں مسرور اور خوش. دونوں کے گھر والوں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے گھر والوں میں ایسا نہیں تھا کہ وہ آخرت سے غافل ہو جاتا. جیسے سورہ طور میں بھی آتا ہے نا، سورہ طور آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے. یعنی انہیں ہر وقت یہ خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں بال بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اپنی دنیا بنانے کے لیے عاقبت کو برباد نہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو وہ شخص دنیا میں اپنے گھر والوں میں اللہ کا تقوی کے ساتھ رہتا تھا، یعنی گھر والوں کے حقوق کا تو خیال کرتا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ان حقوق کو ادا کرتا تھا، حقوق اللہ کا خیال رکھتا تھا. اس کی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے. حضرت عائشہ کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کے ساتھ وقت گزارتے تھے، گھر کے کام اپنی ازواج کے ساتھ مل کے کراتے تھے. یہ تو ہمیں پتہ ہے، اور ہم سب اپنے ہسبینڈز کو اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں نا، کہ گھر میں گھر کے کام کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، کہ بیوی کا ہاتھ بٹا دینا، گھر کی صفائی میں ہاتھ بٹا دینا، کھانا پکانے میں ہاتھ بٹا دینا، بچوں کو سنبھالنے میں ہاتھ بٹا دینا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے حدیث کا باقی حصہ کیا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز آتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا وہ ہمیں جانتے ہی نہیں، یعنی فوراً اذان کی پر لبیک کہتے ہوئے اپنے رب کی طرف راغب ہو جاتے، فوراً اللہ کے حق کی ادائیگی میں لگ جاتے. تو ایسے لوگ دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے، بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی اور پھر اللہ کے حقوق ادا کرتے ہوئے بھی اللہ کے تقوی کے ساتھ. تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کامیابی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، حساب آسان. اینڈ دیٹس اٹ. یہی تو ہم چاہتے ہیں، یہی تو ہم سب کی خواہش ہے. اور جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں ہی گم تھا. ابھی آپ نے ایک لسٹ بنائی اور اس لسٹ کے اندر کہ ہم کن کن کاموں میں وقت زیادہ لگاتے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن سیکھنے، پڑھنے، اس کو یاد کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کا وقت نہیں بچتا. تو وہ لسٹ کے اندر کوئی بھی ایسی چیز تو نہیں تھی خدا نخواستہ جو حرام کے درجے کی ہو، بلکہ آپ نے سب نے جو بھی باتیں بتائیں اس میں تو کہیں پر بھی موسیقی سننا یا ڈرامے فلمیں دیکھنا بھی نہیں آیا. سب مباح کی فہرست ہے. گھر کے کام، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، ہمسایوں سے ملاقاتیں، اور وٹ ایور، سلائی کڑھائی، یہ وہ، گھر گھر گھر. اللہ ہم پہ رحم کرے. بات سخت ہے لیکن پتہ کیا ہے، ہم تو بعض عورتیں گھر کی پوجا کر رہی ہوتی ہیں، ہر وقت گھر، ہر وقت گھر. یاد رکھیے گھر یہیں رہ جانے، ساتھ وہی جانا ہے جو ہم ان گھروں میں رہتے ہوئے احسن طریقے سے گھروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آخرت کے لیے کما لیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو گھر کے کام نہیں کرنے، وہ تو کرنے ہی ہے، وہ تو ذمہ داری ہے، لیکن ان کے لیے ان کاموں کو اس طرح مینج کرنا ہے کہ پھر ہمارے لیے اللہ کی عبادت کرنے، اللہ کا ذکر کرنے، اللہ کا دین سیکھنے، اللہ کی فرما برداری کرنے، مریض کی عیادت کرنے، صلہ رحمی کرنے، اور دیگر دوسرے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اوپر عمل کرنے کا وقت بچ جائے. یہ جو کریکٹر ہے یہ صرف اپنے گھر والوں میں خوش باش تھا. اب دیکھیں ہمارے مردوں کا کیا حال ہے. اپنے اپنے گھر میں اپنے اپنے مردوں کی ذرا روٹین کا جائزہ لیں. صبح سے لے کے شام تک دفتر کے کام، اور بعض تو گھر والوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے 2 نوکریاں کرتے ہیں، اور بعض تو ایسی ایسی نوکریاں کرتے ہیں کہ اوور نائٹ جا کے کام کرتے ہیں. حلال کما رہے ہیں، بالکل حلال کما رہے ہیں. اللہ سب کے رزق میں برکت دے، لیکن یاد رکھیے اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا نا رزق، اس سے زیادہ نہیں ہمیں ملنے والا. اور انسان اپنے آپ کو ایسے تھکا لے ان کاموں میں کہ نہ اس کی نمازیں، کوئی نماز مطلب
حق ادا ہو رہا ہے، نہ اس کو کوئی اور اپنی حقوق العباد ادا کرنے کا ہوش ہے بیچارے کو، سارا دن ایک مشین کی طرح بس وہ لگا ہوا، نہ اس کے پاس اتنا وقت بچتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھ سکے، نہ اس کے پاس اتنا وقت بچتا ہے کہ وہ اپنے بچوں ہی کو کوئی اچھی بات سکھا سکے، کچھ دین وہ خود سیکھ سکے اور سکھا سکے۔ کتنے مرد ہیں ہمارے گھروں میں جو قرآن کو اس طرح سیکھتے ہیں جیسا کہ آپ سیکھ رہی ہیں، اور پھر اسی طرح اس کو آگے پہنچا رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کتنے کتنے مرد ہیں ایسے، اور اس کو اپنے عمل میں لا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ ضروری عمل میں لانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کے پڑھانے کا ٹائم تو نہ ہو، لیکن جب ہم پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، تو ہم اپنے عمل کے ساتھ وہ بات، وہ خیر دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے۔ کتنے مرد ہیں ایسے، مجھے بتائیے۔ بس ایک مشین، ہم نے ان کو ATM مشین بنایا ہوا ہے، کما کے دے دیں، اب مہنگائی ہوگی، اب اتنی فیس بڑھ گئی، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب اتنا بجٹ بڑھا دیں بس۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں پوچھنا کہ کتنے گھنٹے نوکری کی تھی، اور کون کون سے اپ ڈیٹڈ گیجٹس لے کے دیے تھے بچوں کو، اور کس کس طرح سے بیوی کے جو ہے وہ خرچے پورے کیے تھے۔ قیامت کے دن تو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو ہے وہ رائی بنایا تھا تمہارے گھر والوں کے اوپر، تم نے ان کو دین پہ چلایا، ان کو دین کے اصول سکھائے۔ ابھی آپ سبحان اللہ، اللہ کی توفیق سے کونوا ربانیین ہم کر رہے ہیں ورک شاپ، تو اس کے اندر ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم نے مینرز سیکھے خرچ کرنے کے، ہم نے مینرز سیکھے بولنے کے، ہم نے مینرز سیکھے رشتے داروں کے ساتھ ملنے ملانے کے، ہم نے مینرز سیکھے نماز پڑھنے کے، ہم نے مینرز سیکھے اس کے اندر صدقہ کرنے کے، ہم نے اس میں مینرز سیکھے ہم نے بولنا کیسے، ہم نے اس میں مینرز سیکھے ہمیں عبادات کیسی کرنی ہے، سیکھے نا ہم نے۔ تو یہ بیسیکلی مردوں نے بھی تو سیکھنا ہوتا ہے نا، وہ سیکھیں گے تو آگے وہ جائزہ لیں گے نا کہ ان کی بیوی اس پہ عمل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، بچے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اس سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ کتنے بڑے انگلش میڈیم اسکول میں تم نے پڑھایا تھا بچے کو اور کون سی ڈگری کرائی تھی۔ تو اپنے اسپاؤزز کے لیے، اپنے ازواج کے لیے، اپنے گھر کے مردوں کے لیے تعاون علی البر کیجئے، ان کو تھوڑے اس معاملے میں کہ وہ وقت اپنی آخرت کے لیے اسپیئر کر سکے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹایا جائے گا، ہرگز نہیں لوٹے گا، یعنی آخرت کے حساب کتاب کے اس کو یقین ہی نہیں تھا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں، بے شک رب اس کا اسے خوب دیکھنے والا۔ فلا اقسم بالشفق، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور اس رات کی جس کو وہ سمیٹ لے، اور اس کی جسے وہ سمیٹتی ہے۔ اب رات کیا کیا چیز سمیٹتی ہے؟ ہر چیز سمیٹ لیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رات جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے ہر چیز کو، ہر چیز اس کے اندر سمٹ جاتی ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔ اب یہ ساری قسمیں کھا کر شفق کی اور رات کی اور جو کچھ رات کے اندر ہوتا ہے، ساری پوشیدہ چیزیں جو رات جس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور بیسیکلی رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، ساری کی ساری ارتھ، سارا کا سارا جو آپ کا یہ جو پلانٹ ہے، یہ سارا جتنا حصہ جس طرف رات ہوتی ہے اس کو یہ کور کر لیتا ہے، تو ہر چیز ہی اس میں آ جاتی ہے۔ اور پھر چاند جب وہ پورا ہو جاتا ہے، کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے ایک درجے کو دوسرے درجے سے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ کرالنگ کر رہے تھے، پھر آپ پاؤں پاؤں چلنا شروع ہوئے، پھر آپ اسکول چلے گئے، پھر آپ کالج چلے گئے، پھر آپ یونیورسٹی چلے گئے، پھر آپ کی شادی ہو گئی، پھر آپ کے بچے پیدا ہوئے، پھر آپ بچوں کے بڑے ہونے کا انتظار کرتے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں آپ چلتے چلے جا رہے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ ہم کس سے ملنے والے ہیں؟ اللہ سے۔ موت ہمیں ملنے والی ہے۔ تو یہ تو ہو رہا ہے، اور یہ اسی فیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 دفعہ بتا دیا ایک سورت کے اندر۔ اور یہ سورت جو ہے یہ کس عنوان سے یہ ہے
قیامت کے عنوان سے کہ ایک دن یہ طبق ایک درجے سے دوسرے درجے میں تم چلتے 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 ایک وقت یہ ایسا آئے گا کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. فما لہم لا یؤمنون، تو کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ یہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں ایک شخص کو دنیا میں آتے ہوئے اور اس کو دنیا سے جاتے ہوئے، کچھ کو جاتے ہوئے کچھ کو آتے ہوئے، اپنا آنا ان کو پتا ہے، اپنا جانا ان کو پتا ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اس چیز پر ایمان نہیں لاتے کہ قیامت آئے گی، ان کو جواب دہی جو ہے وہ ان کو کرنی پڑے گی، حساب کتاب دینا پڑے گا. جو رب ان کو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ ان کو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. اور یہاں پر جو ہے ایک تو یہ آیت سجدہ ہے، آپ بھی سجدہ کر لیجیے گا، سجدہ تلاوت. دوسری چیز یہ کہ سجدہ بیسیکلی فرما برداری کو شو کرتا ہے، عاجزی کو شو کرتا ہے. جب قرآن سے پڑھ کر آپ کو بتا دیا جاتا ہے، جب اللہ کی آیات کے ساتھ آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، پھر بھی نہیں مانتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ اس کو جھٹلاتے ہیں، نہ وہ قرآن کو مانتے نہ وہ آخرت کو مانتے. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سمیٹ رہے ہیں. جس دنیا کے سمیٹنے کے چکر میں وہ آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں، جس خواہش نفس کو پانے کے لیے وہ آخرت کو جھٹلا دیتے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اور یہ خوشخبری تو نہیں ہے، بشر بیسیکلی بشارت کہتے ہیں، اردو زبان میں تو ہم اس کو خوشخبری کے لیے لاتے ہیں نا بشارت کو، لیکن یہ ایک ایسی خبر ہوتی ہے جو سکن کے اوپر اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، بشر، انسان کو بشر بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر سکن ہوتی ہے اور اس کے اوپر بال نہیں ہے پورے اس طرح سے کہ وہ ڈھکی بھی ہو، تو ایکسپوجر ہے سکن کا، اس لیے انسان کو بشر کہتے ہیں. تو انہیں یہ خبر دے دیجیے. اب یہ جو عذاب علیم کی خبر ہے، جب کوئی انسان سنتا ہے تو اس کے گوز بمپ ہوتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے اسکن کے اوپر، اگر واقعی اس کو اس کے اندر یقین ہو اس بات پر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے اس کے کون عذاب علیم سے بچے گا؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. تو آج کی صورت میں جو چیز ہم نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا اجر پانے کے لیے جو کبھی ختم نہیں ہوگا ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اپنی مشقت تو ہم کرتے ہی ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، ٹھیک ہے. تو اپنے رب کی طرف تو ہم مشقت میں جا ہی رہے ہیں، چلتے ہی چلے جا رہے ہیں، ٹھیک. تو پھر اپنی مشقت کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے ہم، تاکہ ہم قیامت کے دن نامہ اعمال ہمارا دائیں ہاتھ میں ہو. اور پھر کون اپنے گھر والوں کی طرف خوش پلٹے گا؟ وہ جس کے گھر والے بھی خوش کھڑے ہوں گے وہاں پہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے. خدا نہ خواستہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اگر گھر والے وہاں اپنی انہیں پڑی ہوگی اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اب اس کو خوشی سے ریسیو نہیں کر سکیں گے. تو نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں، اپنے شوہر، اپنے ماں باپ، اپنے شوہر کے گھر والوں، اپنے بہن بھائیوں کی، سب کی فکر کرنی ہے کہ قیامت کے دن سب کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، تاکہ ہم اس خوشی کو پھر اچھے سے سیلیبریٹ بھی کر سکیں. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت دے جس کے ساتھ ہم یہ پیغام اپنے پیاروں تک پہنچا سکیں، نہ صرف اپنے پیاروں تک بلکہ ہر ایک انسان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا سکیں، کیونکہ یہ نجات کا واحد راستہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت کو ضائع کرنے والوں میں نہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وقت ضائع کرنے والوں میں نہ کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین اعمال کر سکیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.